بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، ایسے بڑے اداروں میں کچھ کہنا بڑی آزمائش کی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں اطمینان کا پہلو یہ ہوتا ہے ہم سب ایک ہی کنبے کے افراد ہیں، کوئی آگے ہے اور کوئی پیچھے ہے. اس لیے یہ اپنے گھر کی اور اپنے ماں باپ کی بات ہے، یہاں مذاکرہ کرنا چاہیے اور ہماری اندرونی کمزوریوں کو بھی اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے بھائیوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایسی لائٹ سے بنایا ہے، تعلیم کے ایسے شعبے سے وابستہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ہماری سب کا کوئی آدمی عادت شراب نہیں کر سکتا، ہماری سب کا کوئی آدمی کھلے عام کسی کافر میں جا کر فلم نہیں دیکھ سکتا، ہمارے حلقے کا کوئی آدمی کھلے عام سود کا لین دین نہیں کر سکتا، ہمارے حلقے کا کوئی فرد کھلے عام جوا نہیں کر سکتا، کھلے عام بدنگاہی نہیں کر سکتا، اور بھی بہت سے گناہ ہیں جن سے یہ ماحول ہماری حفاظت کرتا ہے. دوسرے لوگ جہاں تک کہ دوسرے میدانوں میں تعلیم میں لگے ہوئے لوگ بھی ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور مدرسے سے دینی تعلیم سے وابستہ لوگوں کے لیے اتنی بڑی محنت ہے کہ اگر آپ کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہی بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم کی دعا فرمائی، آپ نے حدیث میں کہا ہوگا کہ آپ نے علم نافع کی دعا فرمائی. نافع کی شرط رکھی اس کے ساتھ، اللہم اسألک علما نافعا، اللہم اسألک علما ينتفع به. اے اللہ، میں ایسے علم کا طلبگار ہوں جو نفع بخش ہو، جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. اور کہیں آپ نے یہ بھی فرمایا اللہم اعوذ بک من علم لا ينفع. جیسے آپ نے ایسے دل سے کرنا چاہیے جو خشوع اور خشیت سے خالی ہے، ویسے ہی آپ نے ایسے علم سے یہ کرنا چاہیے جو انسان کے لیے نافع نہ ہو، انسان دہ ہو جائے. یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کو نافع بنائیں، ہمارا علم ہمارے لیے بھی مفید ہو اور امت کے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، العلم علمان، علم فی القلب فضالت العلمان. علم دو طرح کے، ایک وہ علم ہے جو انسان کے دل میں اور اس کی روح میں جاگزین ہو جائے، یہ علم تو علم نافع ہے.
جو اس سے انسان کے اندر عمل کی تحریک پیدا ہو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی علم الانسان، وہ علم جو صرف لوگوں کے زبان پر فذلک حجۃ اللہ علی ابن آدم، تو یہ علم اس پر اللہ کی حجت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے متفق ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر میں ناروں کا طوفان کیا تھا، اور خاص تو اتنے باہمت ہوتے ہیں کہ جوشی تقریر میں پروفیسر کرتے ہیں، لیکن ایسی تقریروں سے سامعین کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ یہ علم صرف لوگ کے زبان ہوتا ہے، اس میں الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ میں اپنے بات تکلف شاگردوں سے کہتا ہوں کہ بعض مقررین معنی کی کمی کو الفاظ سے پوری کرتے ہیں اور الفاظ کی کمی کو آواز سے پوری کرتے ہیں، لیکن اس سے لوگوں پر کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہوتا، ان کی زندگیوں میں، ان کی سوچ میں، ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو علم انسان کے قلب اور روح کا حصہ بن گیا ہو، جو اس کی یقین کا حصہ بن گیا ہو، جو اس کو پڑھاتا ہو، جو اس کو بے چین رکھتا ہو، جو اس کو فکرمندی پیدا کرتا ہو، یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نافع ہے۔ اس علم سے اس کو بھی نفع ہوتا ہے، اور اس علم سے جو اس سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی نفع ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے علم کو نافع بنائیں۔ علم کے نافع ہونے کا ایک پہلو تو اپنی ذات ہے، ہم جس چیز کو پڑھیں اس پر عمل کریں۔ ہم لوگ حدیث کی کتابوں میں قیام اللیل کا باب پڑھتے ہیں، اچھا خاصا باب، لیکن ہماری زندگیوں میں قیام اللیل عشاء بھی رات ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہمارے لیے نافع نہیں۔ ہم حدیث کی کتاب میں بہت سے نوافل کر سکتے ہیں، حدیث بولی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمایا ہے، لیکن وہ نمازیں ہماری عملی زندگی سے بھرپور ہیں۔ ہم حدیث میں نفل روزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ عام لوگ جو دیندار ہوتے ہیں وہ تو بہت سے لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، خاص کر خواتین زیادہ سے کرتا ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ واجب تو نہیں ہے، رمضان کا روزہ فضل ہونے لگیا کھاتی ہے، یہ مخلوق کے سامنے علم کا فائدہ، اللہ کے سامنے علم کا فائدہ نہیں۔ تو علم نافع کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ خود انسان کے وجود کے لیے نافع ہے۔ ہمارا جو طبقہ ہے علماء کا بھی طبقہ کا بھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان میں دو کمزوری کو بتاتا ہے، ایک غیبت اور دوسرا حسد، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا اور دوسرے پر حسد کرنا، رشک کرنا تو شریعت میں جائز ہے۔ آپ لوگ یہ سوچے جیسا وہ ہے ویسا میں بھی بن جاؤں، یہ تو اچھی بات ہے۔ صحابہ ایک دوسرے پر رشک کرتے ہیں، کاش ہماری پوری عبادتیں لے لی جائے اور پورا ساتھی کی ایک رات کی عبادت نہیں، لیکن حسد کرنا، جو نعمت اس کے پاس سے اس سے چھین جائے، جو عہدہ اس کے پاس سے اس سے چھین جائے اور ہمیں حاصل ہو جائے، یہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح غیبت آپ آتے ہیں، غیبت تو کفار و مشرکین کی ہدایت ہے، مسلمان تو مسلمان، اپنے متعلقین تو اپنے متعلقین، جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کی غیبت کرنے سے بھی منع کیا۔
صرف چند خاص مواقع ہے جس میں کوئی شرعی ضرورت ہے کہ اس میں کسی شخص کی کمزوری کو بیان کرنے کی اجازت دی گئی. لیکن آج کل ہمارے طبقے میں غیبت اور حسد یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. حد تو یہ ہے کہ طلبا اپنے استاذ کے خلاف زبان پر ایک دوسرے کے سامنے ان پر تبصرہ کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے زمانے طالب علمی میں سچائی ہے کہ اگر کسی استاذ کے سبق سے شکایت کی کہ سبق اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تب بھی کہنے میں یہ سوچ کر کرتے تھے کہ اگر ہم نے استاذ کی شکایت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم علم سے محروم رہ جائیں, ہمارا علم ہو جائے, ختم ہو جائے. یہ تصور ہم لوگوں کو اپنے بس میں. لیکن اب ہماری زبانیں اتنی آزاد ہیں کہ اس میں بڑے چھوٹے کوئی تمیز باقی نہیں. اور سوشل میڈیا نے آ کر اس کو بہت آگے بڑھا دیا. شاگرد اپنے استاد پر تبصرہ کرتا ہے. پہلے غیبت ایک آدمی سے کی جاتی تھی, پورے سماج سے کی جاتی تھی, بالکل بلا تحقیق معلومات کے بغیر. اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے نوجوان فضلاء اور مدارس کو پڑھنے والے طلبا وہ اس میں بہت زیادہ نہیں چلا. یاد رکھیے یہ چیز آپ کے علم کو نقصان پہنچاتی ہے, آپ کے علم کو ضائع کر دینا. اگر آپ اس میں مبتلا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم نافع ہے. ہر آدمی دوسرے کو ٹوک نہیں سکتا. جس آدمی کو کسی چیز کی ولایت حاصل ہو, اس کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہو, اس کو چاہیے کہ وہ اس پر روک ٹوک کرے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ ہر کام کو اپنے ذمہ میں لے لیتے ہیں. تو علم کے نافع ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ خود ہماری ذات کے معاملے میں علم نافع ہوتا ہے, اور اس کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے طلبا کے اندر اور ہم لوگوں کو اپنے اساتذہ کے اندر بھی. تو اپنے علم کو نافع بنانے کی کوشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نفل نماز کی, نفل روزی کی ترغیب کی, جو حضور کی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ بہت اہم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا احترام کرتے ہوئے فرمایا, یہاں تک کہ بڑوں کے آگے چلنے سے بھی منع کرنا. دو صاحب جا رہے تھے, ایک والد تھے, ایک بیٹے تھے. بیٹا آگے جا رہا تھا, حضور نے ان کو بنایا, ان کو ترغیب. جب اپنے باپ کے ساتھ چلو تو باپ کے پیچھے چلو. یہ صرف باپ بیٹے کے لیے نہیں, ہر اس دو آدمی کے لیے ہے جس میں ایک مرتبہ اعتبار سے کسی کی وجہ سے بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو. پہلے ہمارے معاشرے میں, دینی معاشرے میں اس کا بہت زیادہ لحاظ کریں. اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت دوسروں کو کریں. تو عزیز طلباء, سب سے پہلے تو کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں کو موقع دیں, جیسے جمعہ کا دن چھٹی کا ہے, مشکات شریف لے کر بیٹھ جائیں اور آداب و اخلاق کی جو حدیثیں ہیں ان کو ایک ایک بات دیکھنے پڑیے, اور ایک ایک حدیث پڑھ کر سوچیے کہ کیا یہ اس حدیث پر ہمارا عمل ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے یا نہیں, کیسے اس پر عمل کرے گا. اپنا محاسبہ احتساب سے عمل کا جذبہ ہوتا ہے, اور محاسبے سے انسان کی زندگی درست ہوتی ہے. تو یہ تو ایک تو خود اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اصلاح سے بے نیاز سمجھا, اور ہمارے لیے اصلاح بہت آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم حضور کے حدیثوں کو سامنے رکھیں اور اس کو کرتے رہیں, اور اس پر ہم اپنی زندگی کو توڑتے جائیں.
تو معلوم ہو جائے گا کہ کہاں کہاں ہمارے اندر کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں اور کس طرح ہم ان کمزوریوں کو دور کریں گے۔ ہر جمعہ کا یہ معمول بنائیں گے، ایک دفعہ فضائل صلاۃ کی حدیثوں کو پڑھیں، ایک بار فضائل صوم کی حدیثوں کو پڑھیں، پھر آداب و اخلاق کے باب میں آئیں گے، ایک بار کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو اس وقت توڑیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے ہم لوگ خود اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ سب لوگ اس پر عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ دوسرا پہلو ہے علم کی نافعیت کا، کہ ہمارے علم سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا ہے۔ یہ بھی تو ضروری ہے کہ ہمارے علم کا فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ ہمارے علم سے دوسرے لوگوں کو حقیقت یہ ہے جیسا فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگ دعوت و تبلیغ کی جماعت میں جاتے ہیں، ایک چلہ گزار کر آتے ہیں، بے نمازی سے نماز کے پابند ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کتنے دوست احباب ایسے ہوں گے جو مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں یا جنہوں نے مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اور ایک چلے سے 10 چلوں سے آپ کا ان کا دوستانہ احساس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بیٹھنا ہے، مگر اس کے اندر نماز کی پابندی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے، کیونکہ ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو علم کی نافعیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ امت کو آپ سے نفع پہنچے۔ کچھ نفع تو ایسے ہے کہ کوئی شخص بھی پہنچا سکتا ہے، کسی کی مالی مدد کر دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی بیمار کی عیادت کر دی، کسی کے علاج میں کام آ گئے، یہ نفع تو ہر آدمی پہنچا سکتا ہے، لیکن عالم کیا نفع پہنچائے گا؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت مشکوٰۃ شریف میں بھی آئے ہیں، آپ میں سے بہت لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضور نے فرمایا یقبل هذا العلم كل ذنب معلوم۔ یہ ایسا علم ہے کہ جس کو ہر نسل سے دوسری نسل کے، ہر پشت سے دوسرے پشت کے عادی لوگ جو دین پر زندگی گزارنے کے پابند ہو، ایسے لوگ حاصل کریں گے۔ اس سے تو پہلی بات معلوم ہوئی، آپ نے حدیث کی کتابوں میں عادل کی تعریف پڑھی ہے، مقدمہ شیخ عبدالحق کے عدل کی تعریف ہے کہ جس نے کوئی کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا اور جس کے ہاں صغیرہ گناہوں کا اصرار نبھایا جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ اس نے کیا تو اس سے توبہ نہ کی، تب بھی پھر وہ عادل ہو جائے گا، تب وہ شخص عادل کہلاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس علم کا پہلا اثر علم حاصل کرنے والے پر یہ ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں سے محفوظ نہیں، اور اگر کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو تو اس پر اس کو توبہ کی توفیق ہو۔ یہ مدرسے کے ماحول میں رہتے ہوئے کوئی بڑی مشکل چیز نہیں کہ جو فرائض ہیں ہم ان کو پابندی سے ادا کریں، کوئی خلاف شریعت بات نہ کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ توبہ کا شعبہ ہمارے یہاں سخت ہو جائے، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں۔ نماز توبہ باضابطہ نماز ہے، اپنی روزی شریف میں اس کی حدیث آئی ہے۔ آپ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، آج ہم سے جو بھی چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں آپ ان کو معاف فرما دیجیے۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دن بھر آپ نے کام کیا، پسینے سے آپ کا پورا جسم میلا ہو گیا، جسم سے بدبو آنے لگی، اب آپ نے شام میں وضو غسل کر لیا، صابن لگا لیا، ہلکے پھلکے ہو گئے، صاف شفاف ہو گئے، دن بھر چھوٹے بڑے گناہوں کا جو میل کچھ ہے
آپ کو وجود میں جمع ہو رہا تھا، اگر آپ اس طرح صلاۃ التوبہ پڑھ لیں تو وہ پورا ملک انشاءاللہ دھل جائے گا۔ اللہ نے اس کے دھلنے کو اتنا آسان کیا ہے، جس کے محل کو دھونے کے لیے کچھ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، آپ کو صابن اور شیمپو خریدنا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ صرف ارادہ اور تھوڑی سی توجہ اس محل کو دور کر دے گی انشاءاللہ۔ اس لیے روزانہ کوشش کرو، سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اور فقہاء نے اصول بیان کیا ہے کہ اگر نفل نماز ہو تو اس میں کئی نفلوں میں نیت کر سکتے ہیں۔ اس 2 رکعت میں آپ توبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اس 2 رکعت میں آپ اللہ تعالیٰ کی شکر کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آج ہم نے تمام گھنٹیاں پابندی کے ساتھ پڑھی، اور اس میں آپ حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہماری یہ حاجت ہے، آپ اس کو دور کر دیجیے۔ 2 رکعت نماز ہوگی، یہ صلاۃ التوبہ بھی ہو جائے گی، صلاۃ الشکر بھی ہو جائے گی، صلاۃ الحاجت بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کی شان یہ ہے کہ ہر نسل میں جو اصحاب عدل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس علم سے نوازیں گے، اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس علم کا نفع دوسروں کو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُرْفُونَ عَنْهُ تَحْلِیفَ الْغَالِبِ، یہ جو اہل علم ہوں گے، یہ دین میں جو لوگ غلو پیدا کریں، یہ دین میں ایک طرح کی تحریف ہوگی غلو کا پیدا کرنا، اس غلو کو یہ دور کریں، تو یہ پہلا فائدہ ہوا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ متعبد الجاہلین، لوگ جو غلط قرآن آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، صحابہ کے اعمال، ان کی جو غلط تشریح کریں گے، اپنی مردانہ تشریح اس میں داخل کر دیں گے، تو اس کو وہ دور کریں گے، لوگوں کو اس پر متوجہ ہے۔ وہ اتحاد المبتدین اور جو باطل پرست لوگ ہیں، وہ جو غلط استدلالات کرتے ہیں، وہ غلط کریں گے۔ تو اس میں پہلی چیز ہے تحریف الغالی، اس کو پہلے بھی اس نے کیا ہے، جو غلو ہوتا ہے دین میں، اس میں بظاہر دینداری نظر چلتی ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پکڑنا، اب اس کا ازالہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو غالی فرقہ مسلمانوں کو پیدا ہوا، آپ کو معلوم ہے وہ کون سے فرقہ، وہ معتزلہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی ظاہری زندگی بگڑی ہوئی تھی، وہ بہت ہی پابند لوگ تھا۔ واصلین نے آتا، جس کو اس طبقے کا مؤسس سمجھا جاتا ہے، اس کا زور اور اس کا فقر اور شریعت پر عمل کرنے میں بہت زیادہ پابندی سماج میں مشہور تھی۔ آپ نے شاہد بھی کرتے ہیں، اس کے مسئلے کا نام مشہور رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی معتزلی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ فرقہ معتزلہ کی سب سے مؤثر علمی روایتیں کی علامہ زمخشری۔ وہ نماز کی اتنے تعلق تھے اور مسجد سے اتنا تعلق تھا ان کو کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا جلال اللہ۔ آپ کتابوں میں پڑھیں جلال اللہ زمخشری، مسجد میں کثرت سے عام و رفت کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا جلال اللہ۔ لیکن جو ان کی فکر تھی وہ حد سے ہٹی تھی، وہ جب مسلمانوں کے جمہور کو کافر کہتے تھے، انہیں کے نقش قدم پر تھے خوارج، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیے کہ حضرت عمر کے بعد کے تقریباً تمام صحابہ کو خلاف کہتے تھے اور مسلمانوں کو واجب القتل قرار دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ یہ جو بدعت کو منع کیا جاتا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟
بہت سی ملتوں میں آپ دیکھیں گے ظاہری طور پر دینداری کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن علماء کو منع کرتے ہیں. کیوں منع کرتے ہیں؟ غلو کی وجہ سے. کیونکہ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا. جن چیزوں کا احکام شریعت میں دیے گئے ہیں ان میں بھی اگر آدمی غلو کر لے تو درست نہیں. روزہ آپ نے رکھا اور فرض کیجیے کہ 6 بجے افطار کا وقت تھا اور آپ نے سوچا کہ نہیں 8 بجے تک روزہ رکھے ہوئے تاکہ ہم کو زیادہ جو ثواب ہو. آپ کا یہ عمل درست ہوگا یا نہ درست ہوگا؟ غلط ہوگا، نہ درست ہوگا. یہ غلو ہے. آپ نماز کا بہت اہتمام کرتے ہیں. آپ نے سوچا کہ ہم زوال کے وقت بھی نماز پڑھیں، عصر بعد بھی ہم نماز پڑھیں. یہ غلو ہے کیونکہ یہ شریعت کے دائرے سے یہ عمل باہر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ حکم دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ہو جائے تو پھر نماز پڑھ لو تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے جو مقدر کی ہوئی روزی ہے اس کو تلاش کرو. یہ جو خاص طور پر فرمایا گیا کہ جو رزق ہے اس کو تلاش کرو، یہ کیوں فرمایا گیا؟ آپ جانتے ہیں یہ یہودیوں کے یہاں ان کی شریعت میں یوم سبت کو عبادت کا دیتا تھا اور اس میں قسم معاش کی ممانعت، وہ تجارت کی مشقت ہوتی، وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے. تو مسلمانوں کے ذہن میں بھی کہیں یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، اس لیے اس دن نماز کے بعد بھی ہم کو عبادت ہی میں لگا رہنا چاہیے. تو اللہ نے تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جمعہ کا دن بہت فضیلت کا دن ہے، اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد بھی غروب آفتاب تک تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول نہ ہو. تو پھر قرآن نے کہا کہ نماز پڑھ لو، پھر اپنے قصب معاش کے اس میں نکل جاؤ، بازاروں میں نکل جاؤ تاکہ جو لوگوں کے حقوق تم سے متعلق ہے تم کو ادا کر سکو. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 نوجوانوں کو دیکھا جو بیکار بیٹھے رہتے تھے، کوئی کام نہیں کرتا. تو اس سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کوئی کام نہیں کرتے ہو؟ کہا ہم توکل کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے ان کو گھوڑے لگائے. اب توکل اس کا نام، توکل یہ ہے کہ محنت مزدوری کرو، جو حقوق تم سے متعلق ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو، پھر جتنا مل جائے اس پر اپنے آپ کو راضی رکھو. تو ہماری شریعت میں اتنا اعتدال اور توازن رکھا گیا ہے کہ دنیا کی باتیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں بھی وہ غلو سے اور حد سے گزرنے کو پسند نہیں کرے گا. تو ایک تو بڑا جملے کا حکم دیا گیا کہ تحریف والی غلو کرنے والے لوگ جو دین سے تحریف کرتے ہیں، دین کی نئی نئی تشریح کرتے ہیں، جو باتیں شریعت کے مزاج میں نہیں ہیں ان کو اس پر لاگو کرتے ہیں، عوام کو ان سے بچائیں. اور دوسری بات ہے تعویل الجاہلین. ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے تو دین کا انکار کیا، جاہلین ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دین کا اقرار کرنے کے باوجود اس میں بے دردی کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں، خاص کر کے مختلف حدیث کا طبقہ ہے. آج کل جو لیول طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بہت ہی ماڈرن اور جدت پسند اور سائنس سے ذہن کا حامی بنا دیتا ہے، انہوں نے جو دین کی تشریح کی ہے اپنی سمجھ سے،
یہ وہی تعبیر چاہیے. انہوں نے شریعت کے احکام میں ایسے معنی پیدا کیا، اس کے ایسی تشریحات کی جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اور جس سے لوگوں میں گمراہی ہے. آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں. ہم لوگ مسلم پرسن اور بورڈ میں کسی کے لڑائی لڑتے ہیں. ابھی جو یہاں 2 روزہ پروگرام ہونے والا ہے، تفریح شریعت کا تربیتی پروگرام، اس کا مقصد یہ نہیں. جو لوگ شریعت کے احکام کی مخالفت کرتے ہوئے تعبیر کی، جیسے شریعت نے 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت دی، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اگر یہ اس وقت اجازت ہے جب تم عدل کر سکو، اور قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ اگر چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے بالواسطہ اس کو منع کیا. تو اگر اس تشریح کو مان لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ان سب کے نام 1 سے زیادہ تعداد سے بیویاں تھیں، اور امت کا اس کے جائز ہونے میں جدا حصہ پیمانہ میں ہے. یہ بے تعبیر. شریعت میں مرد کو طلاق کا حق دیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ اس کا غلط استعمال ہے. اب وہ مباحات ہیں، جتنی چیزوں کی گنجائش رکھی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کی صرف اجازت ہی تو ہے، اس سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے اس اختیار کو مردوں کے ہاتھ سے چھین لینا چاہیے، اس میں کوئی رہنا چاہیے. شریعت میں یہ کہا گیا کہ بیٹے کے مقابلے بیٹی کا حصہ کس کو ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام ذمہ داریاں بیٹوں پر رکھی ہوئی، بیٹیوں کو نہیں رکھی ہوئی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس زمانے میں جو ہے عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، وہ بھی کماتی ہیں، معاش کو پورا کرنے میں ان کا بھی حصہ ہے، اس لیے اس دور میں دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے. یہ سب تعبیر کے طریقے ہیں، جھوٹی تعبیرات کے طریقے ہیں. جو تعبیر الجاہلی، جو لوگ جہالت کی وجہ سے، جہالت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں شریعت کے مسلم احکام کی، ان کا جواب دیں اور ترجمہ کریں. اور جو اہل باطل ہیں ان کے استدلال ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو ان سب کا خلاصہ نکلتا ہے دفاع دین کا دفاع، چاہے وہ غلو کی صورت ہو، چاہے وہ تجدد کی صورت ہو یا غلو کی صورت ہو، اس کا دفاع امت کو اس سے بچانا یہ علماء کی ذمہ ہے. لیکن یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت ہے. اگر کسی مسلمان کو آپ کہیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کرو، کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہوگا، وہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ 5 ہی وقت کی کرو یا 3 ہی وقت کی نماز کیوں نہ پڑھو. اگر اللہ اس کو توفیق دے گا 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا. اگر اللہ نے توفیق نہیں دی تو ندامت کے ساتھ آپ سے معذرت کرے گا. اس نے بہت زیادہ مطالعے کی، محنت کی، کتابوں سے مراجعت کی، اس کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن اگر آپ یہ تو کرتے ہیں جو غلو کرنے والے ہیں، جو بےجا تعبیر دین میں کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہیں یا ان کے فتنے سے امت کو بچانا چاہیں، اس کے لیے گہرے علم اور وسیع مطالعہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا علم گہرا ہو، آپ وسیع مطالعہ ہو آپ کا، آپ ان کے دلائل کو ان کی کتابوں سے بھی پڑھ سکیں اور اس کے اندر کو بھی آپ اپنی کتابوں میں سمجھ سکیں. یوں تو یہ ذمہ داری ہر عالم دین کی ہے
سب سے اہم ذمہ داری ہے، لیکن ایک نظری ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے کہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے موروثی طور پر دوسروں سے پڑھنا۔ آپ کی جو عقائد ہے حضرت مولانا سید محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی نوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہم لوگوں نے جو بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت مولانا سید ابو حسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور ان کے وفقار اور ان کے معاصرین، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مہم اس کو بنایا، حفاظت اسلام کے پہلو کو، دفاع اسلام کے پہلو کو، اور جو علمی فتنے اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان فتنوں کا جواب دیا۔ انہوں نے منکرین حدیث کا رد کیا، انہوں نے تجدد پسند جن کو زمانے میں نیچی کہا جاتا تھا اور جو دراصل صحت کے معتزلہ تھے ان کا رد کیا، انہوں نے مستشرقین کا رد کیا، انہوں نے اسلام کے فلسفے کو عقل اور فطرت سے ہموار کر کے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میں آپ عزیزوں سے عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا پر زندگی گزارنے اور ادھر ادھر کی فضول چیزیں پڑھنے کے بجائے آپ اپنی تعلیم، اپنے درس کو مضبوط کرتے ہوئے خارج اوقات میں اس موضوع پر توجہ دیں، اس کا آپ مطالعہ کیجیے اور آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیے کہ آپ کے دور میں جو فتنے پیدا ہو چکے ہیں وہ نہیں ہوتے رہیں گے، آپ ان کا جواب دینے کے لائق۔ عام اسلام کا کام ہر مسلمان کر سکتا ہے، ہمارے تبلیغی احباب ہم لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر کرتے ہیں، لیکن علمی فتنوں کا کرنا اور مسلمانوں کی فکری زندگی کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اصحاب علم ہیں، جو ان فکروں کو بھی سمجھتے ہوں اور ان کا رد کرنے کی صلاحیت ہیں۔ تو آپ حضرات اس پر توجہ دیجیے۔ آج کل کی جو اس وقت موبائل ہے، حالانکہ میں بھی موبائل سے مطالعہ کرتا ہوں کہ اس کے سوا چالے کار نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کو اوڑھنا بچھوڑنا نہیں کرے۔ ہم بھی اپنے آپ کو تخصص میں تھوڑا بہت بچوں سے خیال لیتے ہیں، فونوں کو پاگل کرتے ہیں کہ آپ کتابوں سے نکالیے موبائل، بلکہ بعض دفعہ جب وہ کچھ لکھ کر لاتے ہیں کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کتاب لائیے، آپ کو بتائیے یہ بات، ہم صفحے کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثلاً آپ کو ایک سوال دیا گیا، مشق افتاء کے طور پر آپ مان لیجیے کہ سوال آپ کو دیا گیا، آپ اگر اس کو فتاویٰ عالمگیری کی تلاش کریں گے، جس کا تلاش کرنا سب سے آسان ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کتاب تھوڑا بھولی رہی تھی اور بہت مسئلہ کرنا ہے، ایسا ہو سکتا ہے نہیں۔ پہلے تو آپ کو اس کے مضامین کو دیکھنا کہ کہاں کہاں گمان ہو سکتا ہے، انکار ہو سکتا ہے اس مسئلے کے بارے، یہ فلاں باب میں ہے یا حضر عبادت کے باب میں ہے یا فلاں باب میں ہے۔ پہلے تو آپ کو تھوڑی سی اپنے قوت فکریہ کا استعمال کرنا، پھر آپ کتاب سے رجوع کریں گے اور آپ اس بات کو نکالیں گے، پھر اس بات کو بھی جب آپ نکالیں گے تو ایسا نہیں کہ کھولتے ہی فوراً سامنے وہ مسئلہ آ گیا، پھر آپ کو اس مسئلے کے لیے اس کی مناسب فصل تک پہنچنا ہے، پھر اس فصل میں اس مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سیدھے اپنی رکھیں، بلکہ ایک مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے تو کم سے کم 2 صفحات 3 صفحات آپ کو پڑھنے ہیں۔ ایک مسئلہ آپ تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان 3 صفحات میں کم سے کم 25 مسائل سے آپ کی نظر رہتے ہیں۔ ضرورت تو آپ کو ایک ہی مسئلے کی، اب آپ ہیں کہ خامخواہ سے آئے ہوا
نہیں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کبھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ڈھونڈنے سے سامنے آئے گا تو چاہے آپ کو مسئلے کا پورا استحقاق نہ ہوگا، لیکن آپ کا ذہن آپ کو اجازت دے گا کہ فلاں موقع پر یہ مسئلہ ہماری مدد سے گزرا تھا، پھر آپ یہاں موجود ہیں، پھر دیکھیں گے۔ تو یہ مسئلہ تو آپ کا مقصود تھا، وہ آپ نے نکال دیا، لیکن کم سے کم 20-25 مسائل وہ ہیں جو سلسلی طور پر آپ کے نگاہ سے گزر جائیں گے اور وہ آئندہ کبھی نہ کبھی آپ کی تلاش و تحقیق میں ڈالا جائے گا۔ اگر آپ نے موبائل پر نکال لیا، لیپ ٹاپ پر نکال لیا، مسئلہ تو نکل جائے گا، لیکن یہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے مسائل ہیں جن کی بہت شکل ہوتی ہیں اور شکوں کا الگ الگ حکم ہوتا ہے۔ متون میں اجمالی طور پر ایک بات ذکر کر دی جاتی ہے، اس کی تفصیلات نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں دیکھیں سوشل میڈیا میں وہ اجمالی بات سنا ہے، آپ سمجھیں کہتے ہیں اس کو پوری طرح سمجھ گیا۔ ممکن ہے کہ جب آپ کتابوں میں اس کی تفصیلات میں جائیں تو اس کی بہت سی شکلیں آپ کے سامنے آئیں۔ اگر ایسا ہو تو یہ حکم ہوگا، اگر اس میں یہ صورت ہو جائے تو یہ حکم ہوگا۔ یہ بات آپ کتابوں سے حاصل ہے، یہ بات آپ کو صرف سوشل میڈیا سے حاصل نہیں ہوگی۔ اور میں تو اس سے آگے بڑھ کر ایک بات اور کہتا ہوں، طالب علم کی اور محقق کی ہمت کو بلند ہونا چاہیے۔ آپ نے ہندی میں پڑھا، آپ نے دیکھا پیدا پھر خلاصہ، یہ خلاصہ الفتاوی کی بات ہے۔ آپ کوشش کیجیے آپ کی لائبریری ہندوستان کی 2-3 ممتاز ترین لائبریری میں ماشاء اللہ، یہ جا کر آپ خلاصہ الفتاوی نکالیں اور اس مسئلے کو اس پر دیکھیں۔ اب آپ خلاصہ دیکھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے قضا فی الاصل۔ اب آپ پھر امام محمد کی کتاب اسی کو نکالیں اور اس کو اس مسئلے کو دیکھیے۔ ایک مسئلہ میں آپ نے عارقینی کو بھی دیکھا، خلاصہ الفتاوی کو بھی دیکھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصل کو بھی دیکھا۔ آپ سوچیے اس سے آپ کی علم میں کتنی وسعت پیدا ہوئی۔ بعض دفعہ لوگ طلباء متقدمین کی کتابیں درس نہیں پڑھتے، مطلب کیسی کتاب ہوگی، حالانکہ وہ متقدمین ہیں، ان کی زبانیں زیادہ سلیس اور رواں ہوتی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی کتاب اگر پڑھیں گے تو آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کی اردو سے بھی آسان پڑھیں، اتنی رواں زبان میں ان کی بات ہے۔ لیکن طلبا پڑھتے نہیں اور میں خوف سے رہتا ہے فلاں کتابوں میں سے پڑھیں گے، ضرور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبا، اپنے علم کو نافع بنائیں، اپنی عملی زندگی میں درست لائیں اور اس وقت دین کے اور امت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لائق اپنے آپ کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک گزارش آپ سے آج آ رہی ہے، جو میری طبیعت سے نہیں ہے، جو میں آپ حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرنے پر جواب دے دیجیے۔ مسافر کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔